وغیرہ میں تعلیم حاصل کرنے کو ممنوع قرار دے دیا اور ان کی انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ اس طرح کچھ ہی سال میں پورا کا پورا ہندوستان جہالت کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ پورے گاؤں شہر میں چند ہی لوگ ایسے ملتے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ 1857 عیسوی میں ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس بغاوت کا تمام تر الزامات مسلمانوں پر ڈالتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے۔ مسلمان تعلیمی اور معاشرتی طور پر ہندوستان میں آباد دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے۔ وہ مسلمان جو کبھی ہندوستان پر حکمرانی کیا کرتے تھے، اب ان کی حیثیت ایک ادنا درجے کے شہری کی ہو کر رہ گئی ہے، جنہیں اسے اپنے تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس دور کے ایک رہنما سر سید احمد خان اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر شدید خوفزدہ اور پریشان رہتے تھے۔ سر سید احمد خان نے یہ محسوس کر لیا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات